پنجاب رنگ نظارے کے پیارے پیارے ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد آپ تک نئی نئی معلومات پہنچانا ہے۔ کچھ معلومات آپ کو پتہ ہوتی ہیں، کچھ نہیں پتہ ہوتی۔ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، سعودی عرب میں مقامات مقدسہ کی زیارات۔ اس سلسلے کی 6ٹھی ویڈیو آج آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور یہ ویڈیو چشمہ اسلام جہاں سے پھوٹا تھا اس جگہ کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ جگہ ہے غار حرا۔ حجاز مقدس کی سرزمین پر کئی پہاڑ نور نبوت کے عینی شاہد اور اس سرزمین پر ظہور اسلام کے گواہ ہیں۔ انہی پہاڑوں میں سے جبل نور بھی ہے، جسے پرانے دور میں جبل حرا کہا جاتا تھا، اور اسی پہاڑ کے اوپر غار حرا واقع ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہی غار وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کو جبل نور کا نام دیا۔ یہ پہاڑی مسجد الحرام سے شمال مشرق میں 642 میٹر بلند ہے، اور اس کی چوٹی اونٹ کی کوہان کی طرح بلند ہے۔ یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ جبل نور کی چوٹی ہے جہاں غار حرا واقع ہے۔ جبل نور مکہ سے طائف اور پھر ریاض جانے والی ہائی وے کے کنارے واقع ہے۔ جبل نور کا سلوپ کافی زیادہ ہے۔ شروع میں اس پر چڑھتے ہوئے راستہ 45 کے زاویے پر اٹھتا ہے، اور درمیان میں جا کر تقریباً 60 کے زاویے پر مڑ جاتا ہے۔ پہاڑی کے درمیان تک روڈ بنا ہوا ہے، جبکہ آگے پیدل جانا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جاتے اور کئی دن تک تدبر و تفکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی، اور ماہ صیام کی عبادت و ریاضت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں پہنچ گئے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو عبادت تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار مطالبہ دہرایا کہ پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور بھینچا۔ 3 بار سینے سے لگایا اور کہا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے لگے۔ غار حرا میں نازل ہونے والی پہلی وحی میں سورہ علق نازل ہوئی۔ برادران اسلام، یہ مقدس مقامات ہیں چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس غار کی نسبت ہے
تو ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ہم جبل نور پر غار حرا کی زیارت کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں اور نوافل کی ادائیگی کے بعد مناجات کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جو چیز میں نے خود دیکھی ہے، میں عمرہ پر گیا اور وہاں دیکھا کہ مختلف پتھروں پر جگہ جگہ نام لکھے ہیں، پھر بعض جگہوں پہ دھاگوں کی گرہیں پڑی ہیں اور بعض جگہوں پہ کپڑے لٹکائے گئے ہیں، اور پھر ستم یہ کہ کھانے پینے کی اشیاء، خالی بوتلیں اور ریپر وغیرہ وہیں پھینک دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مقامات مقدسہ جو ہیں ان کی حفاظت کی جائے اور انہیں صاف ستھرا رکھا جائے۔ یہ سامنے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا جو ہے گندگی پڑی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔